بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں ساتھیوں۔ جی دوستو، رزق روزی کی تو آج کل ہر بندے کو ہی فکر ہے اور ہر بندہ ہی رزق روزی کے لیے پریشان ہے، اور تقریباً نہ چاہتے ہوئے بھی ہر ایک انسان اس دور میں قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہی ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ اپنے زندگی میں قرض نہ لیا کریں، لیکن جو بھائی مجبور ہیں جس وجہ سے بھی قرض انہوں نے لیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ان وظائف کا استعمال کریں تو اللہ جل شانہ آپ کے لیے انتہائی آسانیاں پیدا فرمائے گا، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھولے گا، اور آپ کے لیے قرض ادا کرنے کے لیے غیب سے آپ کے لیے آپ کی مدد و نصرت ہوگی۔ تو یہ پہلا وظیفہ ہے، پہلا وظیفہ آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں، سورۃ الکوثر کا وظیفہ۔ یہ ہر قسم کی خیر و برکت کے لیے، رزق و روزی کے لیے، رحمت کے لیے اور انعامات عالیہ کے لیے وظیفہ انتہائی مفید اور مؤثر ہے۔ پہلے آپ نے پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ دوستو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، یا آپ نے 40 بار پڑھنا ہے، یا پھر آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ جیسے جیسے آپ کا مسئلہ آپ کو خود کو پتہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ کتنا بڑا مسئلہ ہے، تو آپ اس طرح پڑھیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ اس کو 100 بار ہی پڑھیں، کیونکہ 100 بار ایک تسبیح ہوتی ہے، اور جیسے کہ میں بتاتا ہوں آپ کو اپنا، جیسے میں پڑھتا ہوں تو 100 بار ایک 15 منٹ میں جتنا بھی آرام سے پڑھیں، 15 منٹ میں آپ اس کو ایک تسبیح آپ پڑھ لیتے ہیں آرام کے ساتھ۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف جو آپ کو آتا ہے، درود ابراہیمی آتا ہے یا جو آپ کو آتا ہے، جو آپ کو آسان لگے آپ نے پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ آپ نے استغفار بھی پڑھنا ہے۔ اور اس وظیفے کا جو بہتر وقت ہے وہ فجر کی نماز کے بعد، لیکن طلوع آفتاب سے پہلے، اور یا پھر آپ عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، وہ بھی غروب آفتاب سے پہلے، فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے، اور نماز عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے، یا پھر آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ ان 3 دفعہ جو میں نے کہا ہے تینوں بار پڑھیں، آپ نے کسی ایک بار ہی پڑھنا ہے، کسی ایک بار ٹائم آپ مقرر کر لیں کہ اپنے فجر کے بعد پڑھنا ہے، آپ نے ظہر کے بعد، اپنے فجر کے بعد پڑھنا ہے، اپنے عصر کے بعد پڑھنا ہے، یا اپنے عشاء کے بعد پڑھنا ہے۔ اور اس وظیفے کو آپ نے کم از کم 40 دن تک جاری رکھنا ہے۔ مزید پڑھتے رہیں، زندگی میں آسانیاں آپ کی آتی رہیں گی۔ لازمی اس کو آپ نے نہیں ہے کہ میں نے 40 دن کہا ہے آپ اس کو 40 دن پڑھ کے آپ ہٹ جائیں، جی میرا کام جی ہوا ہی نہیں ہے، یا چلو میرا کام ہو گیا تو جی ابھی میں نے اس کو چھوڑ دینا ہے، نہ، پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک کلام ہے، برکت ہے، اور اس کی اور بھی بہت ساری برکات ہیں، آپ کو میں ذکر کرتا رہوں گا۔ اور دوستو، دوسرا وظیفہ ہے سورۃ القریش کا وظیفہ۔ یہ وظیفہ بھی وسعت رزق کے لیے، خلاصی قرض کے لیے اور حصول امان کے لیے انتہائی بابرکت ہے، اور یہ ہر طرح کی برکت کے لیے، بالخصوص قرض کی خلاصی اور خطرات سے امان پانے کے لیے وظیفہ بہت ہی مجرب ہے، لازمی پڑھا کیا کریں۔ دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ دوستو، یہ بھی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، یا 40 بار پڑھنا ہے، یا آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ بہتر یہ ہے آپ 100 بار پڑھ لیں، لیکن آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ اس کو 11 بار یہ پڑھنا ہے، 11 بار آپ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، جو آپ کو آسان لگے۔ لیکن اگر آپ جیسے آپ کا مسئلہ پرانا ہے یا زیادہ ہے، بہتر اس کو آپ 100 بار سے سٹارٹ کریں، اس کو 100 بار پڑھیں۔ اور اس کے بعد اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ استغفار بھی پڑھنا ہے۔
اس وظیفے کا بہتر ٹائم بھی جو ہے وہ فجر کی نماز ہی ہے. فجر کی نماز کے بعد آپ پڑھیں طلوع آفتاب سے پہلے اور عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب سے پہلے. اور اس وظیفے کو آپ نے کم از کم 40 دن تک جاری رکھنا ہے. بعد میں پڑھتے رہیں اچھی بات ہے، 40 دن اس کو آپ لگاتار مکمل یقین کے ساتھ کریں. انشاءاللہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ آپ مجھے اچھا رسپانس دیں گے میرے کمنٹس میں کہ آپ کو فائدہ پہنچے گا، گارنٹی ہے 100% انشاءاللہ. دوستو پھر تیسرا وظیفہ ہے سورۃ الماعون کا. جو بھائی قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں کسی بھی وجہ سے جانے انجانے میں، تو ان بھائیوں کا قرض غیب سے مدد ملے گی، ادا ہو جائے گا قرض انشاءاللہ، راستے بن جائیں گے آپ کے لیے. تو اور ہاں یہ رزق کی تنگی کو بھی دور کرنے کے لیے بہترین ہے، بہت اچھا وظیفہ ہے یہ. سورۃ الماعون آپ نے پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذی هم عن صلاتهم ساہون الذی هم یراؤون ویمنعون الماعون. تو یہ بھی آپ نے 11 بار پڑھیں، آپ کی مرضی ہے 40 بار پڑھیں یا آپ 100 بار پڑھیں، اس میں کوئی آپ پہ پابندی نہیں ہے. اور ہاں اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ آپ نے استغفار بھی پڑھنا ہے. اور اس وظیفے کا یہ بہتر وقت آپ ہے فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے اور عصر کی نماز کے بعد بھی غروب آفتاب سے پہلے ہے. اس عمل کو بھی آپ نے 40 دن تک جاری رکھنا ہے یا بعد میں ہی پڑھتے رہیں، آپ کی اپنی مرضی. دوستو یقین لازمی ہونا چاہیے. آپ یہ عمل یقین کے ساتھ کریں گے نا تو انشاءاللہ 100% گارنٹی ہے. جس بھائی کو میں نے یہ وظیفہ بتایا ہے نا انشاءاللہ تعالی، اور انہوں نے اس پہ جو عمل کیا ہے، جنہوں نے عمل کیا ہے، بتایا تو خیر بہت لوگوں کو ہے، جنہوں نے عمل کیا ہے انہوں نے مجھے اچھا رسپانس دیا ہے کہ ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں آئی ہیں. دوستو لفظ ناممکن ان کی زندگی میں ہوتا ہے نا جنہیں اللہ پر ایمان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ خود کہتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. مجھ سے دعا کریں اور پورے یقین کے ساتھ کیا کریں، اور اپنا اور اللہ کا جو تعلق ہے نا کبھی ٹوٹنے نہ دیں، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ ایسا صرف کافر ہی کرتے ہیں، انہیں یقین نہیں ہوتا اللہ پر. دوستو انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا. مالک کائنات آپ پر رحمت نازل فرمائے، خوشیاں آپ کا مقدر ہوں، رزق حلال کی آپ پر برسات ہو، سکھ چین صحت اور تندرستی آپ کے تمام پیاروں کو نصیب ہو. آمین یا رب العالمین. بے شک وہ بہت غفور و رحیم ہے اور معاف کرنے والا ہے. دوستو آپ کو اگر میری ویڈیو میری باتیں اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور میری نئی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.